بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے، جو بھی اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں، بھارت کے لیے انتہائی لرزہ خیز ہیں۔ ذلت ہی ذلت ہے چاروں طرف سے بھارت کے لیے۔ اور آخر میں ہم آپ کو سب سے بڑی خبر کے بارے میں انفارمیشن دیں گے کہ چینی فوج بھارتی علاقے اتر پردیش میں گھس چکی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اس کے بھی بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اختر مینگل صاحب نے جو پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس کے بعد حکومت پر کیا اثرات ہوں گے، عمران خان کا کیا ری ایکشن ہے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سچ ٹی وی اردو آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا کہ بھارت کا جو چکن نیک ہے، اگر اس پر چین کا قبضہ ہو جاتا ہے تو بھارت کی 8 ریاستیں بھارت سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، جو کہ بھارت کی 4.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو آخر میں دیں گے۔ پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے بھارت نے چینی فورسز کو پیچھے ہٹانے کے لیے اپنے اسپیشل کمانڈوز کی ایک فورس بھیجی تھی، جن میں سے 47 بھارتی فوجی چینی فوج کے ہاتھوں مارے گئے اور کئی لاپتہ ہیں، اور مزید اموات کا بھی خدشہ ہے، اور مارے جانے والوں میں ایک بھارتی کرنل بھی ہے۔ اس کے بعد بھارت نے صرف 20 فوجیوں کی موت کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد پورا بھارت چین کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا، ایک کمپین چل پڑی کہ چینی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو یہ نہیں جانتے کہ چین کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے سے چین کو تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا بھارت کا ہوگا۔ اگر بھارت چین سے پروڈکٹس لینا بند کر دیتا ہے تو چین کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ چین بھارت پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، پوری دنیا اس وقت چین پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر چین بھارت میں اپنی پروڈکٹس ایک دم سے بند کر لیتا ہے تو 123 کروڑ کی آبادی کے لیے اتنا جلدی وہ پروڈکٹس مہیا کرنا اور اس ریٹ میں مہیا کرنا بھارت کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جو پروڈکٹس چین بھارت سے خرید رہا ہے وہ اگر لینا چین نے بند کر دی تو بھارت کی معیشت کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہوگا، کیونکہ وہی پروڈکٹس چین پھر پاکستان اور بنگلہ دیش سے خریدے گا۔ صرف ٹک ٹاک ہی بند کر دیں تو پورا بھارت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، ناچنا گانا سب بند ہو جائے گا۔ پھر کئی بھارتی کمپنیاں ہیں جن میں چین کی انویسٹمنٹ ہے۔ چین نے پوری دنیا میں ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ امریکہ بھی چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سک رہا، تو بھارت تو صرف ایک شور شرابہ ہے اور ایک واویلا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑی منڈی ہے دنیا کے لیے، ساری دنیا کی یہاں پروڈکٹس بکتی ہیں، اس لیے کوئی بھی بھارت کو زیادہ تنگ نہیں کرتا اور ان کی آئیں بائیں شائیں سنتے رہتے ہیں۔ بھارتی چینل پر ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں یہ کمپین چل رہی تھی کہ چینی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، تو اس پروگرام کو سپانسر کرنے والی کمپنی بھی چین کی تھی۔ کس کس پروڈکٹ کو آپ روکیں گے؟ اب وہاں لوگ مودی کو بزدل کہنے لگے ہیں، کیونکہ وہاں عوام کو ہمیشہ سے یہی بتایا جاتا رہا کہ ہم تو خطے کے ٹائیگر ہیں۔ تو اب وہ عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ اب لڑو، اب کیوں ڈر رہے ہو چین سے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور خود مودی بھی یہی سمجھتا رہا، وہ تو آیا ہی لڑنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ تو ہے ہی انتہا پسند۔ لیکن اتنے سال حکومت میں رہنے کے بعد اس کو اپنی فوج کی اصلیت سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ میڈیا میں ایک الگ چیخو پکار ہے کہ اربوں ڈالرز لگا کر اس دن کے لیے فوج بنائی تھی کہ وہ چین سے مار کھاتی پھرے۔ اس سب کے بعد مودی نے فوج کو اختیار دے دیا ہے اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کا بدلہ لیں گے، اور اپنے ہتھیار انہوں نے بیسز پر منتقل کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس پر چین کا سخت ری ایکشن سامنے آیا کہ اگر بھارت نے جنگ کی کوشش بھی کی تو اس کا سارا غرور ہم خاک میں ملا دیں گے۔ اور 23 جون کو جو بھارت کی ریکویسٹ پر روس نے چین اور بھارت کے درمیان ایک میٹنگ ارینج کی تھی، چین نے اس میٹنگ میں بھی شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی تازہ صورتحال کے اوپر۔ بھارت نے ایک بار پھر امریکہ سے رابطہ کیا ہے اپنے فوجی چھڑوانے کے لیے جو چین کے قبضے میں ہیں، جو بات انہوں نے چھپائی ہوئی ہے دنیا سے۔ اور پھر ایک بار ان کو امریکہ کی طرف سے ریڈ سگنل ملا ہے کہ آپ اپنے معاملات خود حل کریں ڈپلومیسی کے ذریعے، ہم فی الحال ایسی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کا ساتھ دے سکیں۔
اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ بھارت کو چین کے ساتھ فرنٹ پر رکھ کے وہ پیچھے سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور اگر ایسی کوئی ڈیل ہو گئی چین اور امریکہ کے درمیان، ان کی جو کولڈ وار چل رہی ہے وہ اگر ختم ہو گئی، تو بھارت کا وہی حال ہوگا جو حال اس کا افغانستان میں ہوا۔ بھارت جس امریکی دوستی پر اتنا ناز کر رہا ہے اور اچھل رہا ہے، وہ دوستیاں ہم کر کے دیکھ چکے ہیں۔ ہم یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے دشمن کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ اپنے دوست کے لیے خطرناک ہے۔ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دے گا بھارت کو، اور ایسی صورتحال میں بھی وہ اپنے مفادات نکال لے گا۔ اب آتے ہیں بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بارے میں۔ مودی جو ایک انتہا پسند تھا، جو آیا ہی لڑنے لڑانے کے لیے تھا، اسی چیز پر اس کو ووٹ ملا تھا، وہ اپنی فوج کو دنیا کی ایک بہترین فوج سمجھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے اب سمجھ آ گئی ہے، پہلے پاکستان سے مار کھائی، اب چین سے مار کھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ بی جے پی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، یہ فوج کا کام تھا، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ جو پیٹرولنگ ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے، جس پر انتہائی سخت رد عمل بھی سامنے آیا کہ آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فوج سارے کا سارا ملبہ راجناتھ سنگھ جو کہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور اجیت روول پر ڈال رہی ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ فوج آرام طلب ہو چکی ہے، فوج لڑنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا یہ حکومت تو آئی ہی لڑنے کے لیے تھی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ پاکستان کو کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ چاروں طرف سے بھارت پر ایسی آئی کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیر سے فوج نکالوں تو پاکستان سے مار پڑے گی، اور نہ نکالوں تو وہاں چین مارتا جا رہا ہے، اور نیپال وہاں الگ لڑنے کے لیے سرگرم بیٹھا ہوا ہے۔ بھارت کا یہ ماننا تھا کہ چین امریکہ کے آگے دب جائے گا، امریکہ اس پر اتنا انٹرنیشنل پریشر ڈالے گا کہ چین کو آخر کار جھکنا پڑے گا۔ لیکن چین جو اتنے عرصے سے خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ جب اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں اٹھاتا، وہ سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، اور جھکنے والا تو وہ ہے ہی نہیں۔ اور اس وقت آسٹریلیا تک نے بھی بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، امریکہ اور یورپ تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں بھارتی میڈیا پر، جو پوری دنیا میں بار بار مذاق بنتی جا رہی ہے۔ آج پھر انہوں نے وہی کام کیا۔ ٹائمز ناؤ پہ ایک پروگرام چل رہا تھا، انہوں نے اس میں واٹس ایپ میں ایک لسٹ بتائی 29 فوجیوں کی جو کہ چینی فوجی تھے جن کو بھارت نے مارا ہے۔ وہ مکمل طور پہ ایک جعلی اور فرضی لسٹ ہے، ایسے فوجی کوئی تھے ہی نہیں اور نہ مرے ہیں۔ تو پھر ایک بار پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھارتی میڈیا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر کے اوپر۔ انڈیا کا ایک بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے جس کا نام ہے نیوز 18، انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ چینی فوج بھارتی علاقے اتر پردیش میں گھس چکی ہے۔ یہ خبر بعد میں ان کو کسی وجہ سے ڈیلیٹ کرنا پڑی، لیکن اس سے پہلے یہ سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ تو پھر ایک بار نیوز 18 نے ہی خبر شائع کی کہ ہمیں بی جے پی کے ایک ایم پی نے بتایا ہے کہ چینی افواج اتر پردیش میں گھس چکی ہیں، تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر تک اندر آ چکی ہیں، بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں تک کہ جو بھارت کا آرمی کیمپ ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے، کنسٹرکشن بھی کر لی ہے، اور بھارتی فوجی بیس پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ یعنی بھارت جو ابھی تک لداخ اور گیلون ویلی واپس لینے کی باتیں کر رہا تھا، اس کو تو آپ بھول ہی جائیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے بھارت کے لیے۔ اب چین کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو مکمل طور پر تبت کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہے، سی پیک روٹ کو مکمل طور پر بھارت سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ جو بھارت سڑکیں بنا رہا تھا، جو اس کی گلگت بلتستان پر نظر تھی، جو گھٹیا ارادے تھے بھارت کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ ایسا کوئی قدم اٹھاتا تو پاکستانی فوج نے اس کا جو حال کرنا تھا۔ لیکن پاکستان پہ اتنی معاشی مجبوریاں ہیں کہ ہم پہل نہیں کر سکتے۔ چین کر سکتا ہے کیونکہ اسے آئی ایم ایف کے آگے، ورلڈ بینک کے آگے، عالمی اداروں کے آگے کوئی بے بسی یا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں داخلی سیاست پر، جو اختر مینگل صاحب نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اس پر حکومت پر کیا اثرات پڑیں گے اور عمران خان کا کیا ری ایکشن ہے۔ عمران خان کو قریبی دوستوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ بیک وقت سب پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ دیکھیں، ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے مخالفین ہی رہنا ہے،
आप हाथ ना डालें तो हाथ क्यों नहीं डाल रहे, चोरों को पकड़ क्यों नहीं रहे, पकड़ लें तो ये बेवकूफ़ी कर रहा है, इसको सियासत नहीं आती। बहरहाल इमरान खान के रवैये से इस वक्त ये लग रहा है कि छोड़ना एक को भी नहीं है, जो साथ रहता है रहे, जो नहीं रहता वो जाए। अगर ऐसी हुकूमत है तो हुकूमत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। पहले से इतनी कमज़ोर हुकूमत है, जो मजबूत हुकूमतें थी उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया गया, लेकिन जो मुल्क में रिफॉर्म करने आया है पहले तो उससे एक तगड़ी हुकूमत नहीं मिली, ऊपर से हर अच्छाई और हर बुराई पर नेगेटिव सवाल उठाए जाते हैं। तो अब हुकूमत मज़ीद कमज़ोर हो गई है और इमरान खान का रवैया भी मज़ीद सख्त हो गया है। किसी किस्म के किसी भी कंप्रोमाइज़ के लिए वो शख्स तैयार नहीं है। देखें, तमाम माफियाज पर हाथ डालना, उनको इकट्ठा छेड़ देना वैसे बज़ाहिर तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें हिकमत नज़र नहीं आती। इसका यही मतलब है कि या तो आर हो या पार हो। अभी शुगर माफिया को पकड़ेंगे तो उसमें हुकूमती अरकान भी हैं जिनका पैसा लगा हुआ है हुकूमत बनाने पे, और ये वो माशरा नहीं है, हम वो लोग हैं ही नहीं जो इस चीज़ की तारीफ़ करेंगे कि देखो उसने अपने वज़ीर पकड़ लिए। उल्टा ये कहा जाएगा कि देखो इसकी हुकूमत में तो सारे चोर बैठे हुए थे। हालांकि ये वज़ीर पिछली हुकूमतों के मुकाबले में जो उनके वज़ीर थे उनके मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके लीडर ने उनको चोर नहीं कहा। वो जानते हैं इस अवाम के साथ कैसे खेलना है, इस अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। पहले दिन से उसके हर काम में रोड़े अटकाए गए, ना वो कामयाब हो सके, ना वो पाकिस्तान को ठीक कर सके। इंटरनल ही नहीं इंटरनेशनल लॉबीज काम करती रहीं। अमेरिका और इसराइल और भारत तक को फिक्र पड़ गई कि जिस मईशत को हम तबाह करने में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा चुके हैं, वो अगर फिर अपने पांव पर खड़ी हो गई तो हमारा क्या होगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये वबा भी इमरान खान पाकिस्तान में लेके आया है ताकि इमदाद मिले। उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि इमदाद कितनी मिली है और मईशत को क्या नुकसान हुआ है। जिस डूबती इकानमी को बचाने में 2 साल लगे, जो अभी अपने पांव पर खड़ी होने ही लगी थी, तो बहरहाल ऐसी आवाम को कैसे चलाना है ये इन्हीं लोगों को पता है। जो शख्स इस मुल्क को इन माफियाज से बचाने आया है, वो माफियाज ऐसे खेल खेलेंगे कि ये मुल्क ही उस शख्स के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और उन माफियाज को सपोर्ट करेगा। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।